کچھ آئیڈیا؟ نہیں، یہ اتنی مٹیریل بات نہیں ہے. اصل وہ معاہدہ ہے جس پر سائن ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، جس نے دنیا میں وہ جال برپا کرنا ہے، زلزلہ آنا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ ونس دس ایگریمنٹ از فارملی سائنڈ اور امپلیمنٹڈ، آپ دیکھیں گے پورے علاقے جو ہیں وہاں تبدیلی آئے گی، اور پاکستان کی اہمیت، ایران کا قد کاٹ اسٹیٹ کے طور پر، اور پھر عرب ملکوں نے جو یعنی جو بہت سارا بلیک میل ہو کے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے بہت سارے غلط مطالبے مانتے آئے ہیں، اب وہ اٹ ول بی میٹر آف دی پاسٹ موسٹلی. اوکے، تو یہ انشاءاللہ ہوپ فلی اٹ ول، مطلب میرا اندازہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں، کل دنیا میں بنیادی تبدیلی آئے گی کہ صرف امریکہ یا اس کی دھونس نہیں چلے گی، باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں بڑے بڑے، ان کو آپ کو آن بورڈ لینا پڑے گا. This is what I think. ٹھیک ہے، اندازہ کریں نا، ابھی صرف ایم او یو سائن ہونا ہے، مفاہمتی یادداشت جس کے اوپر بیس کر کے معاہدہ ہونا ہے. تو اس ایم او یو کے اوپر اتنا زیادہ فوکس ہے، اتنی بحث ہو رہی ہے امریکہ سمیت ساری دنیا کے اندر کہ اس ایم او یو کے اندر ہے کیا. ٹرمپ سے سوالات ہو رہے ہیں، ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جواب کیا. اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ ابھی تو ایک تو معاہدہ یا یہ انیشلی جو انڈرسٹینڈنگ جو ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھی سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی. امریکہ میں بھی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ایران میں بھی اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہاں پر ایک اہم پہلو یہ ہے قالباف صاحب کا اس پہ سگنیٹری ہونا، کیونکہ ہی ریپرزینٹس IRGC اینڈ پلس دا کلرجی ایز ویل. تو وہ ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمارا نقصان اتنا ہوا، آگے کہیں ہم امریکہ کی کالونی تو نہیں بننے جا رہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ ایران کو معاہدے کے نتیجے میں $300 ارب مل سکتے ہیں. تو اس متعلق رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ ایران ڈیل انکلوڈز $300 billion fund, more than half of which already committed, source says. اور پھر آگے یہ ہے کہ commitments exceed $150 billion across 5 regions, اور the investment fund vehicle contains no government money. New fund is separate from the frozen asset talks, اور fund only becomes operational after a final US-Iran deal is signed. اب یہ final ایران ڈیل جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کیا یہ ہے یا کوئی اور ہے؟ پھر اس کے بعد ایکسیس اس کے اوپر کیا کہتا ہے کہ بریکنگ ڈاؤن دا بلینز ایران کوڈ ریسیو انڈر ٹرمپس ڈیل، اور اس کے اندر آگے ہے کہ ون آف دا موسٹ پولیٹیکلی ایکسپلوزو پروویژنز از اے پوٹینشیل ریبلڈنگ فنڈ فار ایران. The MOU says any final deal will include a definitive and mutually agreed plan for a fund supporting Iran's reconstruction and economic development, according to a source familiar with the text. آگے پھر اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی source familiar with the discussions said that the prosperity fund idea came from Qatar and it has been discussed with the US and Iran for several weeks. The initiative envisions private sector investment from Gulf states, and یہ اس میں investments کی mostly بات ہو رہی ہے. اچھا، آگے کیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس told Fox News that the money would not come from the US taxpayers and would come into play only if the Iran permanently ends its nuclear program, gives up its enriched uranium and allows nuclear inspections. اب انہوں نے اس کو لنک کیا ہے کہ ایم او یو سے جو اگلا مرحلہ ہے، اور یعنی کہ ایم او یو کے درمیان جو 60 days کا ٹائم ہوگا اس کے اندر یہ ڈسکشنز آئی تھنک نیوکلیئر پہ بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں ٹرمپ سے پوچھا گیا $300 ارب کا، تو انہوں نے کیا فرمایا وہ ذرا دیکھیں. It's been reported that it includes a $300 billion reconstruction fund funded by Gulf allies. That's false? It's false. People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And people can decide to do that, but that's up to them. I mean, do you want me to say nobody's ever allowed to invest in a country? I'll say it with Egypt. Nobody's allowed to invest in Egypt. Am I supposed to say that? اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ ان سے پوچھا گیا مزید ڈیٹیل سے متعلق، یا تو وہ پریس کانفرنس کا بھی کچھ حوالہ دے رہے تھے کہ وہ کریں گے. کیا کہہ رہے تھے ذرا دکھائے. In the text of the document, why not release the topic? Oh, I will. Why not release it? Well, because I'd like to get a formal setting first before we do that. But I will actually, I'll not only release it, I'll probably have a press conference and read it to you word by word so that the press covers it accurately, because it's a very important document.
اچھا، اور یہی کچھ غریب آبادی صاحب نے بھی کہا تھا جو کہ ایران کے ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں کہ جی ایسا ہوگا جس دن یہ ایم او یو سائن ہوگا تو اس دن ساری کی ساری ڈیٹیلز آئیں گی. تو وٹ ڈو یو اینٹیسپیٹ، یہ جو 300 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے یہ انویسٹمنٹس کی صورت میں ہوں گے لیکن ان کو ایسٹ سے لنک نہیں کیا جا رہا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ اب تک کی کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں وہ ظاہر سورسز بیس، جب تک وہ ایم او یو ہمارے سامنے نہیں آتا ورڈ بائی ورڈ لائن بائی لائن کہ اس ایم او یو کے اندر کیا کن لائنز کے اوپر ایگریمنٹ ہونا ہے، جی کیا جو ریلیف ایران کو ملنا ہے، کون سی شرائط ہیں یا کون سے مقاصد ہیں جو امریکہ کے اس ایم او یو کو سامنے رکھتے ہوئے پورے ہونے ہیں، تو وہ ایک کنکریٹ کامنٹ تو آپ اسی تناظر میں اسی بیک گراؤنڈ میں کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کا ایک انتظار کرنا چاہیے. لیکن آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی جنگ رکنے جا رہی ہے، رک گئی ہے لیکن اب ظاہر اس نے جو آن دا حالت جنگ ختم ہونے جا رہی ہے ایگزیکٹلی، تو اس کے اوپر کامنٹس ہونا شروع ہو گئے. آپ نے امریکہ کی بات کی، امریکہ کا بڑا اخبار جو ہے نیو یارک ٹائم، اس کا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے اس نے ایک بڑا ہی دھانسو آج ایک اداریہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپس وار آف چوائس اینڈز ان اے اٹر ڈیفیٹ، کہ ٹرمپ نے وار آف چوائس، کیونکہ امریکہ کے اوپر کوئی مجبوری نہیں تھی اس جنگ کو لڑنے کی، امریکہ اپنی ایک جنگ میں گیا تھا اور وہ اخبار یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہار گیا ہے. اخبار یہ بھی کہتا ہے کہ دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے اس 40 دن کی جنگ اور یہ 4 مہینے سے جو واقعہ چل رہا ہے امریکہ کمزور ہو گیا ہے، یہ اس اخبار کا کہنا ہے. اور ایران جو 27 فروری کو ایران کی جو پوزیشن تھی، ان کے ملک کی جو کرنسی نیچے گر رہی تھی، ان کے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ تھے اپنی حکومت کے خلاف، ایران کے اوپر پابندیاں موجود تھی، ایران کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو استعمال کر کے کیا فائدہ لے سکتے ہیں. تو یہ سارے فوائد اس ایران کو پہنچا دیے گئے ہیں اس جنگ کے بعد. تو یہ ایک اسیسمنٹ جو ہے امریکہ کے اندر اکراس دا بورڈ، وہ اخبارات بھی، ان کا ایک نیشنل ریویو نیوز پیپر ہے جو کہ مطلب اوپنلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ریپبلکنز کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم یہ جنگ ٹیبل کے اوپر ہار نہ جائیں، ہم نے تو اتنے بم بھی گرا دیے، ہم نے اتنا نقصان بھی اٹھا لیا، لہٰذا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن چوہدری صاحب کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہ بظاہر جو داد و شمار ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق ایران فاتح ہے، صحیح ہے، اور امریکہ بالکل ایک کمزور پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور ہر اعتبار سے کمزور پوزیشن. حسن ایوب صاحب، اس کے اندر جو ڈسکشن ہو رہی تھی ایک جگہ میں سن رہا تھا تو اس کے اندر ایک ٹرمینالوجی یوز کی جا رہی ہے کہ ایرانینز آر ایکسپرٹس ایٹ ڈسکشنز، ڈیلز، ایگریمنٹس اور بارگیننگ.